عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ چین پھر چلی چال، ہندوستان کو میڈیکل سپلائی پہنچا رہی فلائٹس کو روکا۔ مرکزی حکومت تمام شہریوں کو کورونا کا ٹیکہ مفت فراہم کرے، اویسی کا مطالبہ۔ میں نے مودی اور شاہ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ غلط راستے پر ہیں، ستیہ پال ملک کا بیان۔ اتر پردیش ویر عبدالحمید کی بیٹی کی علاج میں مبینہ لاپرواہی سے موت۔ چیف جسٹس سے صدیق کپن کی رہائی کا مطالبہ، کہا ان کی زندگی شدید خطرے میں۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق 1915 کے واقعات کو نسل کشی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ امریکی ترک باشندوں کا امریکی صدر جو بائیڈن کے نسل کشی بیان پر واشنگٹن میں احتجاجی مظاہرہ۔ حوثیوں کا شاہ خالد فوجی ہوائی اڈے پر ڈرون سے حملہ۔ ترک مسلح افواج نے عراق کے علاقے قندیل میں 4 اہداف کو تباہ کیا۔ افغانستان سے سیکٹر افسر کی گاڑی پر قاتلانہ حملہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں کو پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ چین کی سرکاری ملکیت سیچوان ایئر لائنز نے اپنی تمام مال بردار کارگو کی پروازیں اگلے 15 دن کے لیے ملتوی کر دی ہیں، جس کی وجہ سے نجی تاجروں کو چائنا سے انتہائی ضروری آکسیجن، مرتکب اور دیگر طبی سامان لے جانے میں ایک بڑی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چینی حکومت نے کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر ہندوستان کے ساتھ اور مدد کی پیشکش کے باوجود کمپنی نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ سیچوان ایئر لائنز کے حصے میں واقع سیچوان چوانہانگ کارپوریشن لمیٹڈ کے مارکیٹنگ ایجنٹ کے ذریعے جاری کردہ خط میں کہا گیا کہ ایئر لائن کمپنی زیان دہلی سمیت 6 راستوں پر اپنی کارگو سروس ملتوی کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ سرحد کے دونوں طرف کے نجی کاروباریوں کے ذریعے چین سے آکسیجن کنسنٹریٹر کو خریدنے کے سنجیدہ کوششوں کے درمیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ وکیل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک کے تمام شہریوں کے لیے کورونا کا مفت ٹیکہ فراہم کرے۔ انہوں نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ کووڈ-19 کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے انجیکشن اور دیگر وائلز پر GST کو معاف کرے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی رقم کا اس اہم وقت میں شہریوں کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، کسان کے احتجاج کو لے کر ہریانہ کے ایک آزاد MLA سومبیر سانگوان کو لکھے گئے خط میں میگھالیہ کے گورنر ستیہ پال ملک نے کہا ہے کہ میں نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ غلط راستے پر ہیں اور کسانوں کو دبانے اور ڈرانے کی کوشش نہ کریں۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق 3 زرعی قوانین کے معاملے پر جاری کسانوں کے احتجاج کی حمایت میں BJP حکومت سے اپنی حمایت واپس لینے والے سانگوان نے اسی سلسلے میں ملک کو خط لکھا تھا۔ ملک نے جوابی خط لکھتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو بتایا کہ کسان دہلی سے خالی ہاتھ واپس نہیں جانے چاہیے۔ ناظرین، سال 1965 کی ہند پاک جنگ میں پاکستان کے خطرناک پیٹن ٹینک تباہ کرنے والے پرمویر چکر فاتح ویر عبدالحمید کے بیٹے علی حسن 61 کا جمعہ کو کانپور کے اسپتال میں علاج میں مبینہ لاپرواہی کی وجہ سے موت ہو گئی۔ اہل خانہ نے الزام لگایا کہ لالا لاجپت رائے اسپتال کے عہدیداروں نے علی حسن کی کووڈ-19 کی جانچ کرانے کی زحمت نہیں اٹھائی کہ پتہ لگ پاتا کہ متاثر تھے یا نہیں۔ حسن کے بیٹے سلیم نے دعویٰ کیا کہ ان کے والد کی موت اسپتال کے ڈاکٹروں اور اسٹاف کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ناظرین، کیرل کے صحافی صدیق کپن کی بیوی ریحانت کپن کی جانب سے ان کے وکیل نے نئے چیف جسٹس NV رمنا کو خط لکھ کر کپن کو متھرا میڈیکل کالج سے فوراً رہا کر کے متھرا جیل بھیجنے کی مانگ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدیق کپن کورونا پازیٹیو پائے گئے تھے، ان کی حالت بے حد نازک ہے۔ صحافی کی بیوی نے دعویٰ کیا کہ کپن کو متھرا کے میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں جانور کی طرح گھاٹ سے باندھا گیا ہے اور نہ تو کھانا کھا پا رہے ہیں اور نہ ہی پچھلے 4 دنوں سے بھی زیادہ عرصے سے ٹوائلٹ جا سکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اگر فوراً کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے تو ان کی بے وقت موت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، بین الاقوامی قانون کے مطابق 1915 کے واقعات کو نسل کشی کے طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران ان آرمینیوں کو جلاوطن کرنے کا فیصلہ کیا جنہوں نے بغاوت کی، دشمن فوج سے تعاون کیا اور بے دفاع مسلم عوام پر حملہ کیا۔ اس دور کے وزیر داخلہ طلعت پاشا، جنہوں نے جلاوطنی کے فیصلے کو جنگی حالات میں تیزی سے منظور کیا، تو انہوں نے اس سلسلے میں قانون نافذ کرتے ہوئے سفر کرنے والوں کی زندگی و املاک کی حفاظت کی فراہمی، امیگریشن سے کھانے کی فراہمی، الاؤنس، آبادکاری کے لیے ضروری اراضی کا مختص، مکان کی تعمیر، اقدار کی ادائیگی، سب موضوعات کو اس میں شامل کیا تھا۔ دوسری طرف دستاویزات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جانی نقصان کی ایک اہم وجہ قدرتی وجوہات کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، جیسے آرمینیائی قافلوں، آب و ہوا کے حالات، خوراک کی فراہمی کی قلت اور وبائی امراض کی حفاظت کے لیے فوجیوں کی ناکافی تعداد۔ ناظرین، امریکہ کی دارالحکومت واشنگٹن میں بڑی تعداد میں ترکوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کی 1915 کے واقعات کو نسل کشی قرار دیے جانے کے بیان پر احتجاج درج کیا ہے۔ واشنگٹن میں ترک سفیر کی رہائش گاہ کے سامنے جمع ہونے والے ترک باشندوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز ترکی اور آذربائیجان کے پرچم اٹھائے جو بائیڈن کے بیان کی مذمت کی ہے۔ ناظرین، یمن کی ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کی جنوب میں واقع شاہ خالد ہوائی اڈے کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ حوثیوں کے فوجی ترجمان یحییٰ سیری نے سعودی عرب کے خمیس مشائط علاقے میں واقع شاہ خالد فوجی ہوائی اڈے پر الصبح حملہ کیا ہے۔ قاصف ٹو قسم کے ڈرون کے ساتھ کیے گئے حملے میں ہدف کو ٹھیک نشانہ بنانے کا کہنے والے سیری نے اس بات کا دفاع کیا کہ حملہ مخالف حملوں اور یمن کے محاصرے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، عراق کے عراقی قندیل میں پائے جانے والے 4 اہداف فضائی کارروائی سے تباہ کر دیا گیا۔ وزارت قومی دفاع کی جانب سے دیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ شمالی عراق میں میٹینا اور آواشین بسیان علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف کیے گئے فوجی آپریشن منصوبہ بندی کے ساتھ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ ناظرین، افغان صوبہ ہرات میں گلران سیکورٹی افسر کی گاڑی پر حملہ کیا گیا، جس دوران سیکورٹی افسر ان کے ہمراہی 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گورنر ہرات سید واحد قاتلی کا کہنا ہے کہ تحصیل گلران پولیس افسر کی گاڑی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا جس کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی۔ واضح ہے کہ اس ملک میں حالیہ ایام میں بڑھنے والے قاتلانہ حملوں کے اہداف میں صحافی، ایکٹیوسٹ، دینی علماء، سرکاری ملازمین اور سیکورٹی قوتیں شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،